اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کو بلاتے ہیں اور ان کی خدمت میں سوالات پیش کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے۔ ہمارے دین کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ ذہن انسانی کی امامت تا قیامت قرآن کریم کرتا رہے گا۔ قرآن اور صاحب قرآن ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ خواتین و حضرات، کچھ سوالات آپ کی طرف سے آتے ہیں، ہم یہاں رکھتے ہیں، اور کچھ سوالات ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ریکارڈ کرتے ہیں۔ ان سوالات کو بھی، یعنی ویڈیو کوئسچنز کو بھی ہم مفتی صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی احمد عفنان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی احمد عفنان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، فارغ التحصیل جامعۃ الرشید، ہمارے ملک کے معدود چند مفتیان میں آپ کا شمار ہوتا ہے کہ جنہوں نے پاکستان میں بھی پڑھا اور پاکستان کے باہر بھی پڑھا، مغرب کو بہت قریب سے دیکھا، مغرب کے مسائل جانتے ہیں، اور آج کے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں آپ عطا فرماتے ہیں۔ مفتی احمد عفنان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورۃ الضحیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً آپ کے لیے بات کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور آپ کو اپنی یاد میں گم پایا اور ہدایت بخشی، اور آپ کو نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا؟ لہٰذا یتیم پر سختی نہ کیجیے اور سائل کو نہ جھڑکیے، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کیجیے۔ محترم مفتی احمد عفنان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے یہ پہلا سوال، اور حالات حاضرہ اور آج کے جو مسائل ہیں، بڑے مسائل جس میں ملک گھرا ہوا ہے، اس تعلق سے وقار صاحب کا سوال ہے آپ کی خدمت میں۔
سمپل سوال ہے اور اچھا سوال ہے کہ مفتی صاحب جو اس ملک میں حالات اس وقت چل رہے ہیں سیلاب کے حوالے سے وہ ہم سب کے سامنے بالکل واضح ہیں، اس میں ایک عام آدمی کی ذمہ داری کیا ہے اور ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انیف صاحب یہ سوال تو پورا ایک جامع بیان کا متقاضی ہے، اور میں سمجھتا ہوں میں شاید اس کا پوری طرح جواب یا احاطہ خاص طور پہ اس محدود وقت میں کرنے کے قابل بھی نہ ہوں، لیکن اللہ سے مانگ کر جو اہم بات ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک قوم بنایا تھا، اور یہ ہمارا ایک امتیازی وصف ہے کہ ہم ایک قوم ہیں، اور یہ نیشن تھیوری سے بہت اوپر کی بات ہے۔ نیشن تھیوری میں ایک ملک جو ہے وہ اپنا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے، امت میں پوری امت ایک دوسرے کو مل کر ایک دوسرے کی سپورٹ کرتی ہے، اور اس میں یہ سکھایا تھا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے کہ انما المؤمنون کجسد واحد، سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلو، آنکھ کو تکلیف ہو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ ان اشتکا رأسہ اشتکا کلو، سر کو تکلیف ہو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا المؤمن المؤمن کالبنیان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی طرح ایک دیوار کی طرح، یشد بعضہ بعضا، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جیسے اینٹ ہوتی ہے نا، تو ایک اینٹ دوسرے کو سپورٹ کری ہوتی ہے، ایک گرتی ہے دوسری بھی گرتی ہے۔ سیلاب میں ہم نے دیکھا کہ تھوڑا سا ایک جگہ گری دوسری بھی گر گئی۔ یہ مسلمانوں کا ایک امتیازی وصف تھا جو امت بھول گئی، جس کو ہم امت پناہ کہتے ہیں۔ نمبر دو، شریعت نے اور اللہ کے نبی نے قرآن و حدیث میں، اللہ نے قرآن میں، اللہ کے نبی نے حدیث میں یہ ذمہ داری دی تھی کہ جو جتنا، یعنی پہلے اگر حکمرانوں پر بات ہم کر لیں، کیونکہ ان کی مسئولیت بھی زیادہ ہے، ذمہ داری بھی زیادہ ہے، پکڑ بھی زیادہ ہے، ثواب بھی زیادہ ہے اگر صحیح کام کریں۔ ایک طرف تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان 7 لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں پہلا نام نہ کسی قاری کا، نہ مفتی صاحب کا، نہ امام صاحب کا ہے، پہلا نام حکمران کا ہے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ امام عادل، عدل کرنے والا حکمران۔ یہاں حکمران سے مراد صاحب اقتدار ہے، وزیر اعظم، صدر، یا اپنے کسی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، پارلیمنٹیرین ہے، یہ سارے براڈر کانسیپٹ میں اس میں آتے ہیں۔ امام عادل، امام کا جو کانسیپٹ آتی ہے کہ وہ بڑا ہے، لیکن اگر وہ اپنی ذمہ داری سے کو چھوڑتا ہے تو اس کی جو اس کے اوپر جو عذاب ہے وہ بھی سب سے خطرناک ہے۔ یعنی جابر حکمران اور ظالم حکمران وہ جہنم کے سب سے نیچے کی جگہ پر ہوتا ہے کہ اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا۔ ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین جو تھے، اور آگے جو اچھے مسلم گولڈن ایج میں، وہ ہر اچھا آدمی حکمرانی کو آگے چھوڑتا تھا کہ میں نے نہیں لینی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور مقولہ ہے کہ وہ فرماتے تھے فرات کے پاس کوئی کتا بھی مر گیا، میرے سے کتا بھی بھوکا سو جائے تو میرے سے سوال ہوگا۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری وقت میں فرمایا تھا جب وہ آخری حج کر کے واپس جا رہے تھے اور اپنا 11 سال کا وہ شاہکار زمانہ پورا کر کے، کہ مورخین لکھنے پر مجبور ہوئے کہ اسلام کی تاریخ میں اگر عمر نہ ہوتا تو کیا ہوتا، تو وہ فرما رہے ہیں اللہ مجھے ایسے اٹھا لے کہ لا علیہ ولا لی، اللہ نہ میرے اوپر کوئی بوجھ ہو نہ مجھے کوئی بہت ثواب ملے، اتنا بھی ہو جائے تو بڑی بات۔ اتنا ان کو احساس تھا کہ حکمرانی کا احساس۔ جب قحط پڑا مدینہ کے آس پاس تو سب کو بلوا لیا اور خیمے لگوا لیے اور اپنے اوپر گندم کی روٹی حرام کر لی۔ یہ حکمران ہوتا ہے، اپنے اوپر اپنے گھر والوں پر مشقت برداشت کی، اور اپنے سارے جو ان کے عمیل تھے، یعنی آپ کہنے گورنمنٹ کی جتنی مشینری تھی، جتنے لوگ تھے، سب کو کہا سب نے باہر جانا ہے اور ایک ایک خیمے میں جا کے دیکھنا ہے کس کو کھانے کا۔ یہ حکمران کا کام ہے۔ اچھا، اس سے بھی اوپر ایک بات جو ہمیں سیکھنے کی ہے، جس کو ہم دین نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھتے دین کا مطلب یہ ہے کہ مصیبت آ گئی پہلے تو کچھ بھی نہ کریں آپ نا، جب مصیبت آ گئی تو پھر آپ روئے دھوئیں، استغفار کریں اور جا کے کھانا راشن بانٹ دیں۔ یہ بڑا فضول طریقہ ہے دنیا میں کرنے کا۔ دنیا چیزوں کو پری ایمپٹ کرتی ہے، 10 20 سال 30 سال آگے دیکھتی ہے کہ کیا کیلیمنٹی آنے والی ہے، اس کا کیا علاج کرنا ہے۔ اس کی زبردست مثال ہمیں قرآن سے ملتی ہے۔ کہاں پر؟
یوسف علیہ السلام کے قصے جی پہ. ہاں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو پلاننگ ہے یا مینجمنٹ ہے یا اچھا نظام بنانا ہے یہ تو کافروں کا کام ہے. یہ پتہ نہیں دور زوال کی 200 سال سے کہاں سے یہ سوچ آ گئی. اگر کوئی بات کرے کہتے ہیں پتہ نہیں امریکہ سے آ گیا بھائی مینجمنٹ کی بات کرو پلاننگ کی. یہ تو اللہ قرآن میں بتا رہے بار بار. داؤد علیہ السلام کی پلاننگ اور یوسف علیہ السلام کو خواب میں آیا کہ بھئی یہ اتنے سال قحط آئے گا اور پھر اتنے سال جو ہے وہ اس کے بعد قحط چھٹے گا. تو انہوں نے یعنی 7 سال اچھی کھیتی ہوگی 7 سال پھر کھیتی قحط آئے گا. تو یوسف علیہ السلام نے اس 7 سال کی مینجمنٹ بتائی اور مینجمنٹ کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا کہ بھی تھوڑا سا گندم کھا لیا جائے باقیوں کو خوشوں میں رکھ دیا جائے تاکہ پریزرو ہو جائیں اور اس کے بعد اس کو ایک حکومت اپنا ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم بنا کر اس کو تقسیم کرے. یہ حکمرانوں کی ذمہ داری تھی. 2 کام, ایک کرپشن ایک انکمپیٹنس, یہ دونوں ایسے ہیں جو حکمرانی کو برباد کرتے ہیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے, ہم سب کو پتہ ہے اس پر لمبی کہ یہ گھن جو ہے اور یہ دیمک جو ہے ہمارے ملک کو کھوکھلا کر گیا ہے. سے لکڑی کھوکھلی ہو جائے اوپر سے کھڑی ہوتی ہے اندر سے بھربھری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, سمپل بات یہ ہے کہ سیلاب آنے سے پہلے یعنی کلیمٹیز آنے سے پہلے آفات کے آنے سے پہلے حکمران تیاریاں کر لیں اس سے نمٹنے کی. پچھلے سال بھی آیا, پہلے بھی آیا, 2010 میں بھی آیا, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ بنا ہوا ہے, نہیں کیا. ایک تو یہ حکمرانوں کے ذمہ تھا. اچھا اب جب آ گئی اب ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ حکومت کی طرف سے کوئی بہت بڑا کام ہو رہا ہے, بلکہ خبریں اس طرح ہیں کہ آدھا پیسہ آ رہا ہے باہر سے. اور اس وقت حالت یہ ہے انیق صاحب کہ یورپین یونین نے 3.5 لاکھ یورو دیے صرف, جو اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے. وہ کیوں کم دے رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا اعتماد ہم سے ختم ہو گیا ہے. جب بھی وہ دیتے ہیں باہر کی NGOs دیتی ہیں تو یہاں وہ پیسہ جو ہے وہ اس حالت میں نہیں, انسانیت کی ذلت کی انتہا کہ انسانیت سسک رہی ہے اور مر رہی ہے اور لوگوں کو پڑی ہے اپنا پیسہ کھانے کی. اللہ تعالیٰ ایک تو اس سے نجات دلائے. اب آگے عام آدمی. نہیں مفتی صاحب, آپ ہی کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے آگے بڑھاتے ہوئے یورپی یونین کی مدد, باہر کی مدد, وہ تو ایک اچھی چیز ہے, عالمی برادری ہے, اپنا کام کر رہی ہے. جو خیمہ 4,000 روپے کا تھا وہ 10,000 روپے کا ہو گیا. کیا یہ وقت کمانے کا ہے؟ یہ تو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ اکبر. قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسے وقت میں بھی یہ فکر لگی ہے کہ کس طرح میں مال زیادہ جمع کر لوں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. تو اس برے طریقے سے اچھا اس کا علاج یہ ہے کہ بھائی ہم اپنی ابھی بھی وقت ہے, ابھی سروں سے پانی نہیں گزرا اور ہم ابھی اللہ کو منا لیں. اور صرف منانا یہ نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ استغفار کیا, توبہ کی, نماز کی, باہر جا کے وہی کام کیا. اللہ تعالیٰ قول سے زیادہ عمل کو دیکھتا ہے. استغفار, رونا دھونا, دعا اس وقت کام آئے گی جب ہمارا عمل صحیح ہوگا. اگر عمل خراب ہو, عمل انکمپیٹنٹ ہو, عمل 2 نمبری والا ہو, ایگزورشن والا ہو, زیادہ لوگوں سے لوٹا جا رہا ہے, اور پھر دعا استغفار پھر کام نہیں آتی. یہ اللہ کی قانون ہے, اللہ کی سنت ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. سنت اللہ تعالیٰ کی تبدیل نہیں ہوتی. اچھا اب اس میں کیا ہے کہ ابھی بھی اصلاح کر لی جائے تو قوم یونس والا شاید اللہ ہمارے ساتھ معاملہ کر دے, یعنی توبہ اور استغفار. اب ہمارے پاس قوم یونس کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سنت یہ ہے کہ جب بھی کسی قوم پہ عذاب آ جاتا ہے, جیسے آ گیا ہے, اللہ ٹالتے نہیں ہیں الا قوم یونس. ٹھیک ہے, تو کیا اس کو خدا نہ خواستہ ہم عذاب سمجھیں؟ بالکل عذاب تو ہے. اور اللہ تعالیٰ اب یہاں پر ذرا ہم سمجھنے کے لیے, عذاب میں اور آزمائش میں اور تنبیہ میں کوئی فرق اللہ نے رکھا ہے؟ جی بالکل فرق ہے. ہوتا کیا ہے کہ ایک ہی آفت مختلف لوگوں کے لیے مختلف چیز بن سکتی ہے. اچھا, ایک ہی معاملہ ہو سکتا ہے کسی کے لیے عذاب ہو, کسی کے لیے آزمائش ہو, کسی کے لیے تنبیہ ہو, کسی کے لیے اجر بڑھانے کا ذریعہ ہو. یہ چاروں کام ایک ہی ہو سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے ساتھ الگ معاملہ ہو رہا ہے. لیکن اللہ قرآن میں جگہ جگہ فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اب اللہ تعالیٰ جب بھی اولاد کم ہو رہی ہے, مال مویشی کم ہو رہے ہیں, جو آج کی خبر تھی کہ تقریباً 8 لاکھ مویشی جا چکے ہیں, اور مال کم ہو رہا ہے, تو یہ اللہ کا ابتلا ہے. اللہ بار بار کہہ رہے ہیں میں جھنجھوڑوں گا بڑے عذاب. ابتلا کو اردو میں کیا کہیں گے؟ ابتلا آزمائش ہے. آزمائش کہیں گے اسے عذاب نہیں کہیں گے نا. یعنی میں جو آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں بس یہ, تو یہ کچھ آزمائشیں ہوتی ہیں, ان آزمائشوں میں سرخرو کیسے رہا جاتا ہے. ایک بات تو آپ نے فرما دی کہ ایک تعلق مع اللہ, اللہ تعالیٰ سے استغفار,
توبہ، اے اللہ تو ہمارے گناہوں سے ہمیں خلاصی دے دے، ہمیں معاف کر دے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایک مینجمنٹ، دماغ استعمال کیا جائے، ویژنری لیڈرشپ ہو، پورے پلاننگ کی جائیں، کچھ شارٹ ٹرم پلاننگز ہوں، کچھ لانگ ٹرم پلاننگز ہوں۔ آپ مغرب کو بہت جانتے ہیں، جب یہ کیلیمٹیز وہاں آتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، کس طرح وہ نمٹتے ہیں۔ ہمارے پاس تو الحمدللہ ایمان ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو ہم عوام الناس سے انما المومنون اخوہ کی آپ نے بات کی کہ قریب کیا جائے، تو ایک کچھ کام تو ہیں حکمرانوں کے۔ مفتی صاحب، یہ جو پرسن ٹو پرسن ہوتا ہے تعلق، ایک انسان کا دوسرے انسان سے تعلق، ایسے حالات میں، ایسے آزمائشوں میں، ان میں آدمی کیا کرے، ایک دوسرے کا ساتھ کیسے دے، میں کیسے پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتا ہوں، اور میرے پڑوس میں اللہ اکبر، اللہ کیسے کیسے مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ ارشاد۔ دیکھیں، ایک تو اچھی بات یہ ہے کہ الحمدللہ اس مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی توجہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ پاکستان کی اپنی اندر کی تنظیمیں وہ بڑا زبردست کام کر رہی ہیں اور پہنچی ہوئی ہیں، اور اس میں این جی اوز بھی بہت آگے ہیں، دینی مدارس بہت آگے ہیں، اپنے اپنے مساجد بہت آگے ہیں، مختلف تنظیمیں، مختلف رفاعی تنظیمیں، بہت ساری سیاسی تنظیموں کے ونگ، بہت سارا، یعنی ایک طرح ایسا لگ رہا ہے کچھ یونٹی نظر آ رہی ہے۔ اس کو بھی دیکھنا چاہیے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور ہے جو اب لوگوں کو سمجھ بھی آ گئی۔ پہلے ہمارے ڈونر جاتے تھے بھائی چاول تقسیم کر کے آ گئے، اب وہ اس کا کوئی بڑا امپیکٹ نہیں آتا۔ ایک عارضی طور پہ تو ضروری ہے کچھ نہ کچھ، لیکن ہمیں اب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو لانگ ٹرم آگے سولوشنز ہیں اس پہ غور دیں۔ کچھ تو شارٹ ٹرم، جیسے آپ نے فرمایا کہ بھئی کھانا کھلانا وغیرہ، پیکیجز دینا، خیمے دینا بہت ضروری ہے۔ آگے لانگ ٹرم سوچنا چاہیے کہ ابھی ان لوگوں کو بسانا ہے، ان کو دوبارہ، یعنی یہ دنیا اس طرح سوچتی ہے کہ بھائی ان کو گھر بنا کے دینے، ان کی فیلڈز خراب ہو گئی ہیں، اس کا ان کو سسٹینیبلٹی دینی ہے، ان کے جانور مر گئے بہ گئے، اس کا ان کو دینا ہے، یعنی ایسی چیز دی جائے نا جو ان کو لانگ ٹرم کوئی طریقہ ہو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب آپ جا کر، اچھا یہ ایک بڑا مشورہ ہوگا، آپ بھی اس کو ایگری کریں گے انشاءاللہ، یا اس میں آپ رہنمائی فرمائیں کہ انڈیویجول کام نہ کریں، آپ کسی آرگنائزیشن کے ساتھ کام کریں۔ آرگنائزیشن 100 کام کر رہی ہیں، 40-50 بڑی کام کر رہی ہیں، آپ کو جو بہتر لگ رہی ہے، جو ایک ویژن سے کام کر رہی ہے، اور وہ بہتر یہ ہے کہ وہ ثواب کی نیت سے بھی کر رہے ہیں، اچھے ویژن سے، سلیقے سے اور پروفیشنل طریقے سے کام کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ کام کریں۔ اگر آپ کو جانا بھی ہے نا، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ میں یہ بڑی پرزور انداز سے اپیل کروں گا کہ جو لوگ جا سکتے ہیں خود جائیں، اور الحمدللہ ہم نے اپنے اکثر سٹوڈنٹس کو بھیجا ہے، ہمارے ٹیچرز بھی گئے، اسٹوڈنٹس بھی گئے گروپ کر کے۔ بہت اچھا۔ جب خود جا کے آپ دیکھتے ہیں نا تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دل میں نرمی آتی ہے، اور ہم جس زندگی میں آدمی اپنا جگر کاٹ کر اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کی کوشش فرماتے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کی عادت ہے جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، کہ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، جو حضرت خدیجہ نے کہا تھا کہ آپ تو اجتماعی کاموں میں آگے بڑھ کر خود جائیں، لیکن کسی کی چھتری میں جائیں، کیونکہ آپ نے وہاں بھکاری بھی ہیں، صحیح نمبر 2 نمبر لوگ بھی ہیں، وہ آپ کا سارے کے ٹرک ایسے ہی ضائع ہو جائیں گے، بڑھ جائیں گے، بظاہر اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا۔ امپیکٹ فل کام کرنا چاہیے، خود جائیں، اپنے بچوں کو لے کے جائیں، اور کسی اچھی آرگنائزیشن کو دیں، ان سے آڈٹ لیں کیا ہو رہا ہے، جس کو ROI کہتے ہیں نا، کہ ریٹرن آف انویسٹمنٹ، کہاں آپ کو زیادہ مل رہا ہے۔ تو یہ الحمدللہ ایک اچھی صورتحال اس وقت ہمارے ملک میں ہے، اور اس کو ہم اور اچھا کر سکتے ہیں ذرا سمجھداری سے، دینی جذبے سے، اخلاص سے۔ اور اگر میں اپنا میرے ناشتے پہ آج 20-30 ہزار روپے لگ جاتے ہیں تو میں تھوڑا کم کر لوں، یہ نہیں کہ میرے پاس پیسہ کم ہے، نہیں، اپنے بچوں کو احساس دلانا کہ دیکھو بچوں، پوری امت پر آزمائش آئی ہوئی ہے، ہم اپنا تھوڑا کھانا پینا، اپنا خرچہ، اپنا ایٹنگ آؤٹ کم کر لیں۔ اور ہمارے گھروں میں، میرے گھر میں دیکھ رہا ہوں شروع سے ہی رواج ہے الحمدللہ، کوئی بھی ایسی وقت ہو بچوں کہتے ہیں بچے پیسے ڈالو، تو سب بچے یا اسٹوڈنٹ سب کہتے ہیں جتنا ڈال سکتے ہو ڈالو، اس سے کوئی بڑا امپیکٹ پڑے نہ پڑے، اس کے دل کے اندر اثر آئے گا کہ میں نے یہ جو امت پنے کا جذبہ جو میں نے شروع میں کیا نا، یہ آنا شروع ہوگا۔ اس جذبے سے چلیں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ اس زحمت کو بعض دفعہ رحمت بنا دیں گے، اور آگے کسی ایک بڑے آزمائش سے ہم بچیں گے۔ اور حکمرانوں تک جن کی رسائی ہے وہ جا کر وہاں ہاتھ جوڑیں، کام کوشش کریں کہ بھائی آئندہ اب جو کلائمیٹ چینج ہے، یہ is here to stay, it's not going anywhere, it's getting worse۔ تو پہاڑوں سے گلیشیئرز گر رہے ہیں اور آ رہے ہیں، یہ سارا ہے گلوبل ایشو ہے، تو اس پر بھائی ابھی خدا را کچھ نہ کچھ شروع کر دیں، ورنہ ایسا نہ ہو آگے جا کے یہ سیلاب شہروں میں آنا شروع ہو۔ اور اس پانی کو پریزرو کریں، جی
یہ پانی آئندہ کے لیے کام آئے. بڑی بڑی تھریٹس ملتی ہیں دنیا کو گلوبلی، جو تھریٹس ہیں کہ اب واٹر کرائسس ہوگا آنے والے وقت میں. اتنا پانی آیا ہے تو اس پانی کو جمع کر کے اس کو محفوظ کر کے آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کیا جائے، آنے والے وقت کے لیے. اور آپ نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر، 7 سال تنگی کے آنے والے ہیں تو غلہ جمع کر لو، کھانا جمع کر لو. تو یہ خلاف توکل بات نہیں ہے، یہ حکیمانہ انداز ہے چیزوں کو دیکھنے. عین سنت کا انداز ہے. عین سنت کا انداز ہے. مفتی صاحب بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں لیکن ہم چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب. محمد خالد صاحب کا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ جسم پر ٹیٹوز وغیرہ بناتے ہیں، یعنی جسم کی کھال پر نام وغیرہ لکھتے ہیں، اس پر وضو اور غسل کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2 سوال بنتے ہیں. پہلے تو سوال یہ بنے گا ٹیٹو بنانے کا حکم کیا ہے، پھر آگے وضو اور غسل پہ بھی آ جائیں گے. تو ٹیٹو بنانا جو ہے یہ بالاجماع حرام ہے. بخاری اور مسلم کی روایات ہیں کہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی، لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ والواشمہ والمستوشمہ. ایک تو آپ نے فرمایا کہ جو اپنے جسم کو گندواتا ہے، ٹیٹوز بناتا ہے، اور جو بنا کر دیتا ہے، بنوانے والا اور بنانے والا دونوں پر اللہ کی لعنت ہو. اور لعنت جو ہے یہ اس گناہ پر آتی ہے جو ایکسٹریم ہو. یعنی اللہ کے نبی کی رحمت والی زبان مبارک سے لعنت کا لفظ بہت کم نکلا ہے. جس جگہ نکلا ہے تو یہ گناہ اس کا مطلب ہے اکبر الکبائر ہے، بہت بڑا. اور یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ جو ایک گناہ تو کر لیا ختم ہو گیا نا، اس کا اثر ہر وقت نظر آ رہا ہے، جس کو کہتے ہیں ہم مجاہرین. حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین. اللہ ساری امت کو معاف کر دے گا لیکن اعلانیہ گناہ والے کو معاف نہیں کرے گا. اب یہ اعلانیہ جسم پہ نظر آ رہا ہے، ہر ایک کو دکھا رہا ہے. اور اس وقت تو اتنا گندا رواج ہو گیا جو مغرب سے اب ہمارے ہاں بھی آ رہا ہے کہ اپنے پرائیویٹ پارٹس پہ، اندر سینے پر، منہ پر، پتہ نہیں کہاں کہاں ٹیٹوز بنوانا، لڑکے بھی لڑکیاں بھی. تو یہ ایک شیطانی عمل ہے. اور آپ نے فرمایا المتغیرات لخلق اللہ. ایک تو لعنت ہے اور دوسری لعنت کی وجہ یہ کہ اللہ کی خلقت کو تبدیل کر رہی ہے. یعنی یہ سمجھ رہا ہے گویا کہ اللہ نے مجھے جو خوبصورت جسم اور خوبصورت چہرہ دیا ہے یہ اچھا نہیں ہے، میں اللہ کی کریشن کو تبدیل کر کے I will be the creator myself، میں خود کریٹر بنوں گا. گویا کہ اللہ کی خدائی کو چیلنج کر رہا ہے اور اللہ کی خلقت میں عیب نکال رہا ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. اچھا، اب اگر کسی نے ٹیٹو بنا لیا ہے تو اب یہ اگرچہ مشکل ہے، آج کل پروسیجرز آ گئے ہیں کہ وہ اس کو ریورس کر سکتا ہے. کوشش کرے اگر ریورس کر سکتا ہے تو اللہ نے ہدایت دی. تو مجھے وہاں UK میں بہت لوگ ایسے ملے ماشاءاللہ کہ جن کے میں نے خود دیکھا، وہ تو کبھی ہمارے گشت کے دوران، کبھی کہاں مرکز میں، کہ وہ جسم پورا ٹیٹو بنا ہوا اور نوجوان ہے بڑا خوبصورت، 23 24 سال کا، 25 سال کا. کہتا اللہ نے مجھے ہدایت دے دی، میں بالکل گند کے اندر گھسا ہوا تھا، اللہ نے ہدایت دے دی. اب وہ بیچارے کے جسم پہ ٹیٹو ہے، کہہ رہے ریورس نہیں ہو سکتا، کروں تو میں اگر ریورس ہو ریورس کرا لے. چوتھی بات یہ ہے کہ اس پہ وضو کا کیا حکم ہے. تو جب یہ ٹیٹو بنا دیا تو اب یہ جسم کا حصہ بن گیا، تو وضو غسل تو اس کے اوپر ہو جائے گا. یہ ہاں یہ جائے وضو، کیونکہ وہ جسم کا پارٹ بن گیا آپ کا جائز ہے. ایک اور چیز ہے، لوگ ٹیمپریری ٹیٹوز بھی بناتے ہیں. اچھا ہاں، یہ بھی ناجائز ہے کیونکہ یہ مشابہت ہے اس حرام عمل کی. اور شریعت کا اصول یہ ہے، حدیث میں بھی ہے کہ کسی حرام عمل کی مشابہت بھی ناجائز ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور اگر اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی، ٹیٹوز بنے ہوئے ہیں اور ریورس نہیں ہو رہا تو غسل وضو ہو جائے گا. اللہ معاف فرمائیں گے انشاءاللہ. اللہ معاف فرمائے گا. یعنی اس کام کی طرف ہی نہ آیا جائے، حرام ہے، لعنت فرمائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں پر جو جسم گدواتے ہیں، یہ ٹیٹوز وغیرہ بنواتے ہیں. ارشاد صاحب کا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ فرض نماز کی جماعت ختم ہونے کے فوراً بعد لوگوں کے کندھے پھلانگتے ہوئے باہر نکل آتے ہیں اور وہ دعا کا اہتمام نہیں کرتے، کیا ان کے اس کام کی اجازت دین دیتا ہے؟ 2 سوال الگ الگ ہیں. پہلی بات، میں دوسری بات کا پہلے جواب دیتا ہوں کہ دعا نماز کے بعد کرنا کیا ہے. تو اس کو ذرا سمجھ لیں، اللہ کرے میں سمجھانے اور لوگ کوئی غلط نہ سمجھا سکوں میں. دیکھیں، نماز کے بعد دعا بہت ثواب کی بات ہے اور یہ ان مقامات میں ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالاتفاق
جو دعا کی بڑی قبولیت کا وقت ہے، جو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نماز کے بعد دعا کو رد نہیں فرماتا، تو اب اللہ تعالیٰ یعنی متوجہ ہیں آپ کی دعا قبول کرنے کے لیے، اور ہم دعا نہ کریں تو میں تو یہ نہیں کہوں گا گناہ ہے، لیکن ایک بڑی کمی کی بات ہے، بے مروتی کی بات ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں۔ اللہ مائل ہے توجہ کرے، میں بولتا ہوں میں نہیں مانگتا کہ مزدور نے مزدوری کر لی اور اجرت لیے بغیر جا رہے، تو کچھ نہ کچھ مانگ لینا چاہیے، اور کم از کم جو ہر نماز کے بعد جو مسنون دعائیں ہیں یہ بڑی بابرکت ہیں۔ اور ہمارے معاشرے کا ذرا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمیں ادھر ادھر کے بزرگوں کے وظیفے وظائف ٹونے ٹوٹکے تعویذ تو بڑے یاد ہیں، جو سنت دعائیں ہیں یاد نہیں ہیں۔ تو یہ جو نماز کے بعد تقریباً 14-15 تو مشہور سنت دعائیں ہیں، اور بھی بہت زیادہ ہیں جو امام صاحب پڑھتے ہیں نا، استغفر اللہ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک وحسن آیت الکرسی، اور تسبیحات فاطمہ 33 دفعہ، سبحان اللہ 34 دفعہ، اللہ اکبر، اور ایک دفعہ لا چوتھا کلمہ۔ اب یہ جو دعائیں ہیں یہ اگر آپ پڑھتے ہیں نا تو اور ان بہت ساری دعاؤں سے مستغنی کرتی ہے جو ہم اپنی مانگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اور آپ نے نماز کے بعد اہتمام سے مانگی، تو یہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات میں لکھے جاتے ہیں، صبح شام کی دعائیں، نماز کے بعد مسنون دعائیں، تو آپ کثرت سے ذکر کرنے والوں میں آپ کا نام آ جائے گا، جو قرآن کی فضیلت ہے۔ تو ایک تو اس کا اہتمام کریں۔ دوسری بات، جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا ہے آپشنل ہے، اچھی بات ہے، اگر کوئی نہیں مانگنا چاہتا نہ مانگے، ضرورت نہیں ہے۔ تیسری بات، جو امام صاحب اجتماعی دعا کراتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں یہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ اجتماعی دعا کراتے ہوتے، یعنی آپ دعا کرا رہے سب آمین کہہ رہے ہیں، بہت کم مواقع پہ ایسا ثابت ہے، نمازوں کے بعد ثابت نہیں ہے۔ البتہ علماء نے لکھا ہے کہ جائز ہے، کیونکہ لوگ دعا نہیں کر سکتے یا لوگوں کی تلقین یا تعلیم کی نیت سے امام کرائے، اس کو بھی پرماننٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو چیز سنت نہیں ہے اس کو کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا۔ اب اگر کوئی صاحب دعا نہیں مانگنا چاہتے تو نہ مانگے، مانگنا چاہتے ہیں مانگے، اس میں آزادی ہو، یہ نہ ہو کہ آپ یوں گھور کے دیکھ رہے ہیں کیوں نہیں مانگ رہا، یا آپ نے فرض بنا لیا کہ ضرور مانگنی ہے یا نہیں مانگنی، دونوں چیزیں آپشنل ہے۔ اچھا، اب جو کندھے پھیلا کر جانے کی بات ہے، یہ دعا ہو نہ ہو یہ جائز نہیں ہے، اور یہ اس کو مکروہ کہا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کبھی ایک صحابی آئے، صحابہ آتے تھے جمعے میں، اور وہ آگے آ رہے ہیں، آپ نے کہا بھائی وہیں بیٹھ جاؤ، کیونکہ یہ خلاف ادب بھی ہے اور مومن کے وقار کے بھی خلاف ہے اور تکلیف دینے والا بھی ہے، اور ایک بنیادی اصول شریعت کا ہم سمجھ لیں، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ بھائی کسی بھی انسان کو، مسلمان نہیں، کسی انسان یا جانور کو ادنا تکلیف دینا بھی ناجائز ہے، جتنی تکلیف زیادہ ہوگی اتنا گناہ بڑھتا جائے گا، اس کو کہتے ہیں معاشرت۔ ایون وی ڈونٹ صرف فزیکل تکلیف نہیں، مینٹل یا سائیکولوجیکل تکلیف بھی کسی انسان کو دینا وہ ناجائز ہے۔ تو آپ جب کندھے پھلانگ رہے ہیں نا تو لوگوں کو فزیکل تکلیف بھی دے رہے ہیں، ڈسٹربنس بھی پیدا کر رہے ہیں آپ، اور سائیکولوجیکل تکلیف بھی لوگوں کو دے رہے ہیں، لہٰذا اس لیے جائز نہیں ہے، اور حدیث میں اس سے منع بھی آیا ہے۔ اور اگر آگے بیٹھنے کا شوق ہے تو جلدی آ جائیے، جلدی آ کر اگلی صفوں میں جگہ بنا لیجئے کہ پھلانگتے ہوئے آگے آ رہے ہیں۔ اور نماز کے بعد کا خاص وقت دعاؤں کے لیے ہوتا ہے کہ آدمی دعا مانگ رہا ہے اور کوئی شخص پھلانگتا ہوا چلا جا رہا ہے، انہیں ڈسٹرب کر رہا ہے۔ دیکھیں ہم کوشش کر لیں، اللہ ہم سب سننے والوں کو توفیق دے، مجھے بھی، کہ بھی ہم اپنے مسجد کا وقت بڑھانے والے بن جائیں۔ اور ابھی جو میں نے ایک پچھلے سوال میں بتایا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ 7 انسان اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، 7 قسم کے لوگ، اس میں ایک وہ ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد، اس کا دل مسجد میں اٹکا۔ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ آ رہے ہیں اور 5 منٹ بھاگ رہے ہیں، آپ کوشش کریں ذرا پہلے آ جائیں جی، اور آپ کوشش کریں تھوڑی دیر سے، ابھی جتنا آپ کا ٹائم ہے نا، آپ بڑھا لیں ٹائم مسجد میں بیٹھنے کا، اس سے اتنی عظیم برکتیں دین و دنیا میں، آپ کے مال میں، آپ کے گھر میں آپ کو حاصل ہوگی، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے۔ اور مفتی صاحب ایک بات اور، کہ جب مسجد سے باہر نکلیں ہم تو ایک کسی خاص ماحول میں ہم رہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں ٹرانس میں، تو ہم کس کی بارگاہ میں یہ رکوع اور سجود کر کے آئے ہیں، باہر نکلتے کے ساتھ ہی ایسا نہ ہو کہ دوبارہ پھر وہی دنیاوی آلودگیوں میں مبتلا ہو گئے، باہر نکلے سگریٹ نکال لگائی اور ویسے دوبارہ اسی ماحول میں آ گئے۔ جب کسی بڑی شخصیت سے ملاقات ہوتی ہے تو پھر اس ملاقات کا ایک نشہ رہتا ہے۔ تو مسجد سے باہر نکل رہے ہیں تو ایک خاص ٹرانس میں آدمی رہتا ہے، اس کو اسی ٹرانس میں رہنا چاہیے،
اور کیا اچھی بات آپ نے فرمائی کہ مسجد کے قیام کے دورانیوں کو بڑھانا چاہیے، بڑھانا چاہیے، زیادہ وقت میرا مسجد میں، یہ نہیں کہ نماز پڑھی اور نکلے جیسے کہ کوئی ایک ڈنڈا لیے کھڑا تھا اور پھر فوراً میں نکل گیا، دوبارہ آ گیا اور یہ میکینیکل انداز میں اگلی نماز میں پھر آ گیا۔ لیکن مسجد میں آنے کے آداب اور مسجد سے نکلنے کے آداب، یہ سب ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ اگلا سوال لیتے ہیں، اس کے بعد کچھ ویڈیو کوسچنز آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ نماز جنازہ میں کتنے فرائض ہوتے ہیں؟ نیز اگر کسی کو نماز جنازہ کی دعا یاد نہ ہو تو اس کی جگہ وہ کیا پڑھ سکتا ہے؟ یہ نذیر صاحب کا سوال ہے۔ فرائض صرف 4 تکبیرات ہیں، جو تکبیرات ہیں وہ فرائض ہیں، ٹھیک، باقی جتنا کچھ پڑھنا ہے وہ سنت ہے۔ یعنی پہلی تکبیر کے بعد ثنا، اور دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، اور تیسری تکبیر کے بعد جو دعا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ دعا۔ اچھا، اب اگر کسی صاحب کو دعا یاد نہیں تو وہ کچھ بھی پڑھ لیں، کوئی بھی دعا پڑھ لیں، کوئی بھی دعا پڑھنے سے سنت ادا ہو جائے گی۔ کوئی دعا اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لہ ورحمہ، یعنی اللہم اغفر لہ، اللہ اس کو معاف فرما، ورحمہ یہ پڑھ لیں، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، کچھ بھی پڑھ لیں، کوئی بھی ذکر پڑھ لیں تو، لیکن کوشش کرتے رہیں کہ ہمیں یہ جو مسنون دعا ہے، اور یہ ایک دعا نہیں ہے انیق صاحب، یہ جنازہ کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ دعائیں ثابت ہیں، مختلف۔ اس لیے اگر کبھی آپ حضرات کو، ہمارے سننے والوں کو، حرمین میں یا دنیا کے دیگر ممالک میں نماز جنازہ پڑھنے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ دیکھیں گے ان کی نماز جنازہ کافی لمبی ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں بھائی، میری تو پوری ہو گئی۔ تو وہ جو دعائیں نا، اللہم اغسل خطایا بماء الثلج والبرد ونقی قلبی، اے اللہ اس میت کی غلطیوں کو برف کے ٹھنڈے پانی سے دھو دے، اولے کے پانی سے دھو دے، اللہ اس کو ایسا پاک کر دے خطاؤں سے جیسے سفید کپڑا گندگی سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ، اتنی پیاری دعائیں، اور ہم بھولے بیٹھے ہیں۔ ادھر ایران توران کی خبریں ہمیں یاد ہیں، تو یہ دعائیں اگر ہم 4-5 جنازے کے، مین جنازے کی تو یاد ہو، یعنی کیا کمی کی بات ہوگی کہ میں اپنے پیارے کے لیے، اپنے باپ، اپنی ماں پر مسنون طریقے سے مجھے دعا یاد نہیں ہے، ایران توران کی خبریں یاد ہیں، ماسٹرز بیچلرز کر لیا میں نے، یہ تو بیسک دعائیں جو بچوں کو یاد کرانی چاہیے، تو یہ ہمیں یاد کچھ نہ کچھ دعائیں ہونی چاہیے، صحیح پڑھنا چاہیے۔ باقی مسئلہ میں نے عرض کر دیا، جب تک دعا یاد نہیں ہے تو کوئی بھی اللہم اغفر ورحم ایسے کچھ نہ کچھ دعا یا ذکر کر لے۔ بالکل، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کلیئر ہو گئی یہ بات۔ ویڈیو کوسچنز آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن لوگوں کے بارے میں جنت کی ضمانت دی ہے؟ جناب۔ اب یہ تو جناب بہت بڑا سوال ہے کہ کن لوگوں کے بارے میں جنت کی ضمانت دی ہے۔ تو دیکھیں، اصولی بات پہلے یاد رکھ لیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، کہا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کریں اور تھوڑی کریں، تو آپ نے فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم، یہ کہہ دو میرا رب اللہ ہے اور پھر اس پہ جم جاؤ، وہ اتنی سی بات۔ اور اس نے کہا اچھا میں ابھی اس پر عمل کرا کے لاؤں گا سب کو، اپنے پورے قبیلے کو، اس وقت تک واپس نہیں آؤں گا۔ اب وہ جا رہے، اللہ کے نبی فرما رہے کسی نے جنتی دیکھنا اس کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اچھا، اب یہ مختلف احوال ہیں، کبھی آپ نے فرمایا جنت و تحت اقدام الامہات، ماؤں کے قدمے کے نیچے، کبھی آپ نے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا، مجاہدہ کیا۔ ہجرت کا مطلب گناہوں کو چھوڑنا، مجاہدہ کا مطلب جہاد ہے، اور دوسرا مطلب ہر آدمی کے لیے جو ہے وہ اپنے گناہوں اور نفس و شیطان سے مجاہدہ کرنا، یعنی ہر وقت انسان اس سٹرگل میں رہے کہ میں گناہوں کو چھوڑوں اور میرے ذمے جو فرائض ہیں وہ پورے کروں۔ 2 قسم کے فرائض ہیں، ایک حق اللہ، نماز روزہ تلاوت، یہ، اور حقوق العباد، سچ بولنا، چوری نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، دھوکہ نہ دینا، میرے رشتہ داروں کے جو میرے اوپر حق ہے، صلہ رحمی، میاں بیوی کے، بچوں کے، میرے خالہ کے، پھپھی کے، بہن بھائیوں کے، وہ پورے کرنا۔ تو اگر کوئی آدمی فرائض پورے کر رہا ہے اور گناہوں سے بچ رہا ہے، یہ ولی اللہ ہے، جنتی نہیں، ولی اللہ ہے۔ ولی اللہ ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے وہ آسمان پہ اڑے یا مصلی جو ہے وہ پانی پر بچھا کر نماز پڑھے۔ تو ولی اللہ وہ ہے جو گناہوں سے بچتا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، چھوٹے گناہ ہم خود معاف فرما دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، ہم تمہیں بڑی عزت والی جگہ پہ داخل کریں گے، وہ عزت والی جگہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عزت والا کہہ رہے ہیں۔
تو یہ جنت کا آسان نسخہ جو ہے گناہوں سے بچنا، نیکیوں پہ چلنا. اب لوگ کہتے ہیں بھئی کوئی وظیفہ بتا دو. وظیفہ جو ہے نا وہ ڈیکوریشن ہے. اب آپ کا گھر ہی کسی کا کچا ہے، سریا ہی نہیں ڈلا ہوا، فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے، اینٹیں ہی نہیں ہیں، تو ڈیکوریشن پیس رکھ کے کیا ہوگا؟ تو وظائف بہت اچھی بات ہے، لیکن اصل عمل ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. عمل اللہ عطا فرمائے اور اس کی توفیق عطا فرمائے. پھر مختلف مراحل ہیں، جیسے میں نے کہا کہ 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. اب اس میں امام عادل بھی ہے، اس میں جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا بھی ہے، وہ جو آدمی کسی سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے، کسی سے نفرت کرے صرف اللہ کے لیے، اور وہ جو آدمی جس کو بے حیائی اپنی طرف متوجہ کر رہی ہو، بے حیا عورت یا بے حیائی کی اس کو دعوت مل رہی ہو، اور وہ اس وقت اللہ کے ڈر سے کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس سے بڑھ جائے. اور آج یہ بے حیائی کی دعوت ہمارے موبائلز پہ، ہماری ڈیوائسز پہ، سڑکوں پر ہر جگہ ہے، اس سے بچ جانا. تو یہ سارے جو ہے نا مظاہر ہیں جنت میں داخل ہونے کی، کہ اسلام کے بنیادی فرائض اور واجبات کو، اور اس کا جو پری ریک ہے وہ علم ہے. یعنی ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں؟ ہمیں تو نہیں پتہ ابھی تک. اس کا بنیادی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. کہ ایک تو مجھے حق اللہ پتہ لگ جائے، نماز کے مسائل. بھئی ہمیں یہ پتہ ہی نہیں سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے، سجدہ تلاوت کب واجب ہوتا ہے، وہی نماز میں دوسری رکعت میں بھول گیا کیا ہوتا ہے. یہ موٹی موٹی باتیں نماز کے، غسل کے مسائل، طہارت کے، تیمم کے مسائل. پھر زکوٰۃ کہ میری صحیح نکل لی کہ نہیں نکل لی، میرا روزہ صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. پھر میرے جو رشتہ داروں کے، یہ اب یہ علم کے بغیر ہو نہیں سکتا. تو کسی امام مسجد سے کورسز مل لیں، آن لائن کورسز ہیں، کسی اکیڈمی سے، کسی مدرسے میں، ہماری خواتین کے لیے مدرسہ البنات کھلے ہیں بہت. یہ بنیادی علم حاصل کریں کہ میرے سے اللہ کیا مخاطبت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کوئی مشکل ہے نہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکل چیز ہم پر ڈال دے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ نے ہم پر جو بوجھ ڈالا ہے وہ ہمارے لیے اٹھانا آسان ہے. یہ اللہ کی عادت کے خلاف ہے، اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ اللہ ہم پر ایسا بوجھ ڈال دے جو مشکل ہو جائے. تو اس پر انشاءاللہ آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے، تدریج سے، ایک دن میں آسمان میں کوئی نہیں پہنچتا. آہستہ آہستہ سیکھتے سکھاتے، عمل کرتے، گرتے پڑتے، کبھی گر گیا کبھی گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ جنت کا راستہ ہموار فرما دیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ علم حاصل کیا جائے، دینی علم، اور عمل کیا جائے، اس راستے پہ چلا جائے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے، اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آدمی جنت میں خود پہنچ جاتا ہے. اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو عورتیں بے پردہ رہتی ہیں ان کے لیے اسلام میں کیا حکم؟ جناب والا بڑا سوال. بھائی میں تو فتویٰ لگاتا نہیں ہوں. اب انہوں نے سوال یہ کہ جو بے پردہ رہتی ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ تو ان کا حکم یہ ان کو پیار سے پردہ کرا دیں. بہت اچھی بات. اور امام ایک مصر کے ایک بہت بڑے عالم تھے جن کا نام محمد الغزالی، ان کی بڑی کتابیں سیرت پر بھی، فقہ السیرہ وغیرہ، ایک بہت بڑے آدمی تھے. تو ان سے کسی نے اسی طرح کا سوال کیا جو بہن نے کیا ہے کہ بے نمازی کا کیا حکم ہے. اب کوئی ایسے مفتی صاحب ہوں ذرا غصے والے تو وہ تو بولیں گے بے نمازی ایسا ہے، جہنم میں ایسا جائے گا. تو امام غزالی نے کیا حکمت والا جواب دیا، مولانا غزالی صاحب نے. انہوں نے کہا کہ بھائی بے نمازی کا حکم یہ، اس کو پیار سے ہاتھ پکڑ کے مسجد لے جاؤ. یہ داعی والا انداز ہے. سبحان اللہ. کہ بھائی جو بہن پردہ نہیں کرتی وہ مسلمان ہے، ہماری بہن ہے، نبی کی امتی ہے. اگر وہ اللہ نہ کرے عذاب میں جاتی ہے تو ہمیں تکلیف ہونی چاہیے. تو ہم اس کی فکر کر لیں کہ حکمت سے، پیار سے تھوڑی تھوڑی ڈوز دے کے اس کو سمجھانا شروع کریں. دیکھو بہن، اگر آپ صرف سر پہ چادر رکھ لیتی ہو نا، ماڈسٹ کپڑے پہن لیتی ہو، اسکارف پہن لیتی ہو، بہت خوبصورت لگتی ہو، بہت اچھی لگتی ہو. آپ کا وقار بلند ہو جاتا ہے، آپ کی عزت لوگوں کی نظروں میں بلند ہو جاتی ہے، آپ کی ماڈسٹی اچھی ہو جاتی ہے. دیکھو اللہ نے قرآن میں، آپ اماں خدیجہ کی بیٹی ہو، آپ اماں عائشہ کی بیٹی ہو، آپ اماں زینب کی بیٹی ہو. دیکھو کتنا پیارا، آپ مسلمان عورت ہو، آپ کا اتنا بڑا سٹیٹس ہے، آپ کو یہ اللہ کے نبی نے آپ کو عزت دی ہے. میری پیاری، آہستہ 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 کہتے کہتے پہلے اس کو ماڈسٹ کپڑے پہنا دیں، پھر چادر کرا دیں، دوپٹہ کرا دیں، پھر اس کو گاؤن پہنوا دیں. تو آہستہ آہستہ وہ حجاب میں آ جائے گی تو انشاءاللہ یہ کام پورا ہو جائے گا. البتہ یہاں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ چونکہ بہن نے سوال کیا ہے تو حجاب کے بارے میں ایک دو موٹی موٹی کنسیپچول باتیں، لمبی تو بیان نہیں کر سکتے. دیکھیں، ایک غلط فہمی بہت سارے لوگوں نے یہ پھیلائی کہ حجاب جو ہے وہ عربوں کا طریقہ ہے، اور حجاب جو ہے یہ اسلام میں کوئی اتنا اہم نہیں ہے یا عربوں سے آ گیا.
دیکھیں بات یہ حجاب کی جو فرضیت ہے وہ ڈائریکٹ قرآن سے اور پھر اس کی سپورٹنگ حدیث سے ثابت ہے۔ آیت حجاب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، آپ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور امت کی بھی عورتوں کو کہہ دیں کہ اپنے اوپر جلباب ڈالیں۔ جلباب کا معنی کسی کو اختلاف نہیں تفسیر میں، بڑی چادر کو کہتے ہیں جو اوپر سے ڈل جاتی ہے، پورا جسم ڈھانک۔ تو اپنے جسم کو ایسے ڈھانکنا کہ جس سے جسم کے کاؤنٹرز جو ہے نا وہ نظر نہ آ رہے ہوں، یعنی اتنا چست نہ ہو کہ باڈی پر بالکل چپکا ہوا ہے، اور جو عورت کے غیر محرم کے سامنے کپڑے ہیں، اور اب وہ چادر ہو، وہ برقع ہو، برقعے کی کوئی ٹائپ ہو، کوئی ایک چیز ضروری نہیں ہے، کچھ بھی ہو، اور اتنا شفاف نہ ہو کہ اندر سے باڈی کا کلر نظر آ رہا ہو۔ یہ دو چیزیں ہیں، یہ حجاب بس پورا ہو گیا۔ پھر اگر چہرہ بھی کور کرتی ہے، یہ اور اضافی اور اچھی بات ہے۔ نقاب جو ہے ایک ایڈیشنل چیز ہے، خاص طور پہ فتنے کے زمانے میں، تو یہ اچھی بات ہے، کر لے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، مومنین کو یہ کہا، مردوں کا بھی پردہ ہے، آنکھوں کا پردہ سورہ نور میں پہلے مردوں کو کہا، پہلے مردوں کا اپنی آنکھیں نیچی رکھو، بھئی مسلمان بہن ہے، یہ تمہاری بھی بہن ہے، تمہاری بھی بیٹی ہے، تمہاری بھی ماں ہے، یہ بھی کسی کی بہن ماں بیٹی ہے، آنکھوں کو حیا والے بنو۔ مسلمانوں کی آنکھیں، شریف انسان آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی اتنے عظیم انسان، آپ شرمیلے اور نظریں جھکا کے چلا کرتے تھے، اور عورتوں کو کہا کہ بھی تم بھی اپنے جسم کی حفاظت کرو، اپنے زیور کو، اپنی زینت کو، یعنی زینت کی جو جگہیں ہیں، یہ ہیں، بالیاں ہیں، ہاتھ ہیں، ہار ہے، جہاں پر یہ زینت کی جگہیں جہاں زیور عورت پہنتی ہے اس جگہ کو غیر محرم سے چھپا کے رکھو۔ ایکسپلیسٹلی اللہ نے بیان فرما دیا ہے، قرآن کا ٹیکسٹ ہے کہ اپنی شوہروں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے باپوں سے، اپنے چچاؤں سے، بھتیجوں سے، بھانجوں سے، ان کے علاوہ کسی کے آگے تم اپنا زینت جو ہے وہ ظاہر نہیں کر سکتی۔ تو یہ ہم یہ سمجھ لیں اللہ کے قرآن کا حکم ہے۔ اب اگر کوئی کہہ رہی ہے میں نہیں کر سکتی، اس کو پیار سے آہستہ آہستہ، اسی طرح بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، کسی کی شادی ہو گئی، اب وہ دوسرے دن بعض دفعہ سختی سے آتا ہے کہ بھئی تم تو پردہ کرو، اب وہ مسئلہ ہو جاتا ہے، تو ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی آپ آرام سے، ذرا آہستہ آہستہ۔ میرے ساتھ حج میں ایک صاحب تھے، تو انہوں نے کہا بھی بیگم پردہ نہیں کر لی، میں نے کہا ایک مہنگا سا برقع خریدو، گون خریدو، بڑا خوبصورت، بہت اچھا، وہ خرید کے لے جاؤ بیوی کو، ورنہ میں آپ کے اتنا مہنگا برقع لایا ہوں۔ تو حکمت بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی بات کو دل میں اتارا جائے، جی ہاں، اور بہت سلیقے سے، یعنی خدائی فوجدار بننے سے زیادہ جو ہے داعی بنے، جی، اور دین کو پرکشش بنایا جائے، کوئی جبر نہیں ہے۔ الدین و یسرن، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دین میں آسانیاں ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں کیا فرما رہا ہے؟ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ تمہارے لیے آسانیاں فراہم کرے، اللہ اکبر۔ تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اچھا پیغام آپ نے دیا۔ اچھا، یہ جو ہماری جو خواتین ہیں یہ دین سے محبت کرتی ہیں، ان کے اندر دین شامل ہوتا ہے، ان کے خون میں دین شامل ہوتا ہے، لیکن انہیں بتانے والا کوئی نہیں ہوتا کہ یہ تمہاری تحقیر نہیں ہو رہی ہے، تمہیں جو گھر میں کہا جا رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے تمہارا مقام گھر ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ اللہ الْجَاهِلِيَّةِ، اکبر، یعنی حجاب اتارنے کو جاہلی کا طریقہ بتایا۔ جی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، اور یہ خواتین اس کو غور سے سنیں، محبت کرتی ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ جب عورت باہر نکلتی ہے بلا ضرورت تو شیطان اسے تاکتا ہے، اور جب عورت گھر میں ہوتی ہے تو فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن پر ہماری اور ان خواتین کی بھی جانیں قربان، یہ اپنے رسول سے محبت کرتی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ فرمودات پر عمل کیا جائے۔ اسی طرح ایک اور میں اہم بات عرض کروں گا، ہماری جو حجاب والی بہنیں ہیں نا وہ رول ماڈل بنے، بہت اچھی بات، اور ان کو یہ نظر آئے کہ حجاب میں عورت سارے کام کر سکتی ہے جو عورت کے مناسب ہیں، بہت اچھی بات، وہ جاب بھی کر سکتی ہے، وہ ڈاکٹر بھی بن سکتی ہے، وہ انجینئر بھی بن سکتی ہے، وہ آگے اور کام بھی کر سکتی ہے، وہ بڑے ادارے بھی چلا سکتی ہے، وہ اپنی زندگی کے روزمرہ ڈرائیونگ بھی کر سکتی ہے، اور شی از اے رول ماڈل۔ وہ جھوٹ نہیں بولتی، وہ اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں، اس کا کردار اچھا ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہے نا زبانی تبلیغ سے بعض دفعہ 100 گنا زیادہ افیکٹو ہوتا ہے۔
اور بن رہی ہیں ماشاءاللہ ہمارے جی۔ پاکستان میں اور کراچی میں خاص طور پہ جو ماحول ہے بہت زیادہ ماشاءاللہ حجاب کا یونیورسٹیز میں بھی ہر جگہ بہنیں اور بڑی اچھی رول ماڈلز بن رہی ہیں، پی ایچ ڈیز لے رہی ہیں، ایوارڈز جیت رہی ہیں دنیا میں بھی. یہ چیز بہت ایفیکٹو ہوتی ہے کہ دیکھو حجاب جو ایک مغرب نے غلط سبق ہمیں پڑھانے کی کوشش کی نا کہ حجاب ترقی میں رکاوٹ ہے، یہ بہنیں جو ہیں اس کا عملی جواب دے رہی ہیں. دیکھو میں اپنے حجاب میں بلکہ نقاب میں ہیں بہت ساری، اور پھر بھی مجھے ایکسیلنس سے کسی چیز نے روکا نہیں اوپر پہنچنے سے، سبحان بلکہ زیادہ سپورٹ ہوا ہے کہ میں اپنے موڈسٹی میں زیادہ اچھی رہی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ خواتین جو حجاب نہیں کر رہی وہ اس طرف آئیں گی کہ دیکھو حجاب کرنے کے باوجود ہماری راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ ڈاکٹرز ہیں، یہ انجینئرز ہیں، یہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں. ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ باحجاب خواتین ہیں، بڑے بڑے شعبوں میں نہ ہی صرف کام کر رہی ہیں بلکہ ان کی سربراہی کر رہی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک اور چھوٹی سی بات کہ جو خواتین حجاب کرتی ہیں وہ حجاب نہ کرنے والوں کو تحقیر کی نگاہ سے نہ دیکھیں. بالکل بہت اہم بات، یہ بہت اہم بات ہے کہ جو یہ ہماری خواتین ہیں، یہ کلمہ گو ہیں. اگر وہ لڑکی جو جینز اور ٹی شرٹ پہن کے جا رہی ہے وہ ہماری ہے، مسلمان ہے وہ. بالکل بالکل ٹھیک ہے نا مفتی صاحب؟ بالکل جی. آپ کا میں بڑا ممنون، بڑا شکر گزار. آپ تشریف لائے. خواتین حضرات ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں اور ہم ان سے ہمیشہ سیکھتے ہیں. جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں. آپ کے سوالات آتے ہیں، وہ سوالات ہم رکھتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں. کچھ سوالات ویڈیو کوئسچن جو آپ نے دیکھے کہ کچھ سوالات ہم نے وہ بھی رکھے مفتی صاحب کی خدمت میں. مقصد صرف ایک، کنفیوژن نہ رہے. ایک صاحب نگاہ مہمان کو ہم بلاتے ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے. تو ہم بلاتے ہیں ایک اہل نظر کو، وہ زحمت فرماتے ہیں، یہاں تشریف لاتے ہیں اور ہمارے آپ کے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں. ایک بار پھر مفتی احمد عدنان صاحب کا شکر گزار، آپ تشریف لائے. خواتین حضرات آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز سے بچے جو اسے گناہگار کر دے. تقویٰ یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز سے بچے جو اسے گناہگار کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.